السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 57 سے لے کے 60 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ واو، لام اور حمزہ پورے حرکت ہے، جل پڑیں گے۔ جیم پر سکون ہے تو یہ خلخلہ بھی ہے، اور سکون والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور را کیا ہے؟ حرکت ہے تو جل پڑیں گے۔ لام پر سکون ہے، یہ حرف قمری کا قاعدہ ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں۔ اور حمزہ کے اوپر دیکھو کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ خا، را اور تا پورے حرکت ہے، جل پڑیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر یائلین، اسے جل پڑیں گے، نرم آواز میں پڑھیں گے۔ را تنوین ہے اور لام پر تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھیں گے۔ اور دیکھو یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، اسے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون حرکت ہے تو جل پڑیں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ میم پر حرکت ہے، جل پڑیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اسے ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر واو مدہ ہے تو دونوں کو برابر ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یا حرکت، تا پر تشدید ہے، 2 بار پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اسے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون پر حرکت ہے مگر آیت آئی ہے، وقف کرنا ہے تو نون کو ساکن کر دیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، کل ہم نے پڑھ لیے تھے کہ محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے، اور وہی بات چل رہی ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی انہیں نیک اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر بہترین ہوتا ہے۔ خیر بہترین، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، ایمان لا کر جو حق پر کام کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ بہترین اجر ہے آخرت میں بھی۔
کس کے لیے؟ آمنو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے اجر پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی بہتر ہے ان کا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ اور آئے، اخوتو یوسف، یوسف کے بھائی، کل 11 بھائی تھے وہ، تو بھائی آئے، فدخلوا پس داخل ہوئے، علیہ اس کی طرف، فعرفہم تو یوسف نے پہچان لیا ان کو، وہم لہو منکرون اور وہ لہو اس کو منکرون نہیں پہچانے، یعنی بھائی لوگ نہیں پہچانے، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان کے بھائی کو۔ یوسف علیہ السلام غلے پر فائز تھے، حکمران تھے، بہت سا اناج جمع کر لیا اور انہیں ترکیب بھی معلوم تھی، بہت سا اناج جمع کر لیا۔ اب فحق آیا، فحق سالی آئی تو سب جگہ آ گئی، یعنی مصر میں نہیں بلکہ پورے ملکوں میں فحق سالی آ گئی، تو سب لوگ پریشان ہو گئے، بھوک کے مارے اناج تلاش کرنے لگے، تو ان کے بھائی کے پاس بھی خبر گئی کہ فلاں مصر میں راشن دیا جا رہا ہے، تو خبر پہنچی تو بھائی پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یہاں پر وہی بات چل رہی ہے، تو ان لوگوں نے نہیں پہچانا، یوسف نے پہچان لیا بھائی کو۔ وَلَمَّا اور پھر جب خوب مہمان نوازی کی، پھر جب جانے لگے تو ان کا سامان تیار کر دیا۔ جہازہم جہاز، عربی میں جہاز کہتے ہیں، اردو میں جہاز کہتے ہیں، لیکن عربی میں سفر پہ جانے کے لیے جو سامان باندھتے ہیں انہیں جہاز کہا جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ جانے لگے تو تیار کر دیا، جہازہم بجہازہم ان کے سفر کا سامان۔ قال اور کہا، یوسف نے کہا، اتونی تم لے آؤ میرے پاس، بِأَخٍ لَکُمْ تمہارے بھائی کو، من ابیکم جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، یعنی ان کا سگا بھائی نہیں ہے، ان کا نام بنیامین ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی ہے، تو کہا کہ لے آؤ تم اسے بھی۔ الا ترون آپ دیکھتے ہیں مجھے، انی بے شک میں، اوف الکیلا پورا دیتا ہوں، اناج کو، ماپ تول کو پورا دیتا ہوں، یعنی میں پورا سامان دیتا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں، تو تم اسے بھی لے کر آؤ تو میں اسے بھی غلہ دوں گا۔ یہ کہنے لگے کون؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ایک بھائی وہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ فَإِن لَّمْ پھر اگر نہیں تم تَأْتُونِی نہیں لاؤ گے اسے میرے پاس، بِہِ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ تو میں نہیں دوں گا تمہارا غلہ، تمہیں بھی نہیں دوں گا غلہ، اندی میرے پاس سے، وَلَا تَقْرَبُونَ اور تم قریب بھی مت آنا، اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو تم قریب بھی مت آنا میرے، یعنی مصر میں نہیں آنا۔ مصر میں رہتے تھے کون؟ یوسف علیہ السلام۔ مصر کی بادشاہت ملی انہیں، اور ان کے بھائی اور ان کے والد کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں، تو وہاں رہتے تھے وہ، تو وہاں تک خبر ملی کہ یوسف مصر کا غلہ
دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے، تو وہ بھائی پہنچ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے دھمکی بھی دے دی، اگر تم ساتھ میں تمہارے بھائی کو نہیں لائے تو میرے قریب بھی مت آنا، یعنی اس شہر میں بھی مت آنا، دھمکی دے دی۔ اب ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کیا واقع ہوتا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔